انسانیت کو خراب کرتی ہے. اللہ اکبر، بڑی عجیب چیز ہے. وہ ہے جلوے. میں اکثر دیکھتا ہوں جس کے پاس دولت، مال، پیسہ، کوٹھی، یعنی سٹیٹس میں زیادہ ہے نا، وہ دوسرے کو جینے نہیں دے. تھانوں اتنے روٹی نہیں سی لبھی، ایتھے آن کے تینوں رج کھودا ہے. وہ بھائی اگر اسے نہیں ملتی تھی تو اللہ نہیں دیتا تھا، تجھے ملی ہے تو رب نے دی ہے. اگر وہ آ جائے نا اس گھر میں تے اپنے پیو کول، ماں کول، بھراواں کول آ کھاندی پیندی سا، ایتھے آن کے تے میں ٹکڑیاں نو ترس گئی ہاں. ان کو اللہ نے دیا تھا، اسے رب نے نہیں دیا. وہاں دے کے آزمائش ہے، یہاں لے کے آزمائش ہے. اور بیوی کب وفادار ہوتی ہے؟ جب شوہرت پہ غربت آئے. لہٰذا کبھی ان چیزوں پہ نہ مرنا، ان چیزوں کی وجہ سے گھر برباد نہ کرنا. میرے ماپے ماشاءاللہ جگیراں والے، تسی کنگال، میں خاندان میں پراپرٹی کا مالک، میں جگیردار، تسی کمی کارے. یہ جب تانے دیتے رہو گے تو آپ باقی جیت جائیں گے انا کی جنگ، لیکن آپ کا گھر ہار جائے گا، سکون ہار جائے گا. سکون ہار جاتا ہے بھائیو. اسی طرح میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے، جو چیز ہماری انسانیت کو بھی کھا رہی ہے، گھروں کو بھی. جو جس نشے میں ہے وہیں پہ ہے. عورت کو تعلیم کا نشہ ہے. مثال کے طور پہ اس نے ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، مقدرہ نال کتے چاچے تایاں دے منڈے دے پچھو ضد کر کے حسب نسب نال ماں پیو نے ویاہ چھڑیا. انہوں نے یہ نہیں ویکھنا کہ بندہ چنگا ہے، خدمت گزار ہے، کہ وہ ایک ہی نشے سے میں تو پڑھی ہاں، ان پڑھ، اس نشے سے نہیں نکل سکتی. لہٰذا ساری زندگی وہ تلاش کرتی رہتی ہے جو اس کے مقدر میں نہیں. ارے یہ ان پڑھ ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی اور خوبیاں ہوں گی. تو جے برابر دی چوٹ آ گئی، انہیں بھی اونا پڑھیا ہویا تو پھر انہیں کہنا ٹھیک ہے تم ہی ہونی تو میں بھی ہونی، پھر کی ہویا. تیری عزت تو مل رہی ہے، کم از کم وہ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میری کزن چلو بہت پڑھی ہے، لوکاں تو دسدا ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے، فلان ہے، انہیں ماشاءاللہ آ جاب کیتی ہے، وہ کیتی ہے. تیرا احسان مند تو ہے. یہی صورتحال برعکس ہے. اگر شوہر زیادہ پڑھ گیا ہے اور ماں باپ نے پر پرزے نہیں نکالنے دیے، کاٹ کے کہیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خون میں رشتہ کر دیا ہے، وہ بیچاری گھریلو خاتون ہے، یہ اپنے نشے میں رہتا ہے. ماں پیو نے میرا نا جی آگ اجاڑ دیتا ہے، کچھ نہیں میرا ویکھیا، ان پڑھ ہے، اجاڑے، انہوں پتہ بھی نہیں. بھائی ٹھیک ہے، نہیں ان پڑھ، گھر میں خدمت گزار تو ہے، گھریلو خاتون تو ہے. جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں ان بیچاروں کو گھر میں آ کے روٹی بنانے کا ٹائم نہیں ملتا. پھر اس وقت میں نے روتے دیکھا ہے جب شوہر بھی باہر سے آ رہا ہے، بیوی بھی آ رہی ہے، وہ کہندا میں تھکیا لیا، وہ کہندی میں بھی تھکی ہوں. پھر دونوں اپنے اپنی تھکاوٹ کے نشے میں چور، ایک دوسرے سے دور، اور گھر جہنم نما. اللہ اکبر. ان نشوں سے بھی خود کو نکالو. اگر اس حوالے سے کوئی اونچ نیچ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ ٹھیک کر دے گا. ایک جینون نشہ بھی ہے، بیوی نماز کے نشے میں لگی ہوئی ہے، اور یہ بھی نشہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ لگا دے. ایک بیوی کا ابھی میں آ رہا تھا راستے میں، کراچی سے فون تھا. وہ بیچاری کہتی تھی جی میں بڑی کوشش کرتی ہوں. ایک چوٹی زریں ڈیرہ غازی خان سے آگے بڑا اچھا علاقہ ہے، وہاں کی خاتون کئی سال سے 12 سال ہو گئے اس کی شادی. وہ ایک ہی رونا رو رہی ہے کہ ماں باپ نے شادی کر دی ہے، میں کوشش کرتی ہوں میں اور میرے بچے نماز پڑھیں. کوئی دن 12 سال میں کہتی ہے ایسا نہیں آیا کہ جب اذان ہونے سے پہلے میں مصلی پہ نہیں تھی. اور میں نے اپنے بچوں کی بھی یہی تربیت کی ہے. میں اس نشے میں ہوں اور میرا شوہر آوارگی میں ہے. وہ میرے بچوں کو مصلی پہ نہیں کھڑا ہونا دیتا، وہ نماز نہیں پڑھنے دیتا، وہ ان کو سجدے رکوع نہیں کرنے دیتا، وہ ان کو قرآن نہیں پڑھنے دیتا. وہ کہتا ہے کہ ماں جیسے نہیں بنو، 24 گھنٹے جو ہے بس اللہ اللہ، یہ کوئی ضروری نہیں، دنیا کے لیے اور بھی بڑے جھنجھٹ ہیں، وہ بھی کرو. وہ اپنی انا پہ ہے، تو جس کا نشہ ہے اس کو مان لیا جائے. ایک آدمی پوڑیاں پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، پاؤڈر پی رہا ہے، ٹھیک ہے اس کا نشہ اسے لگ گیا ہے، لیکن اپنے بیوی بچوں کا اس نے گھر تو جہنم کا بنا دیا نا. وہ بیچارے پریشان ہیں، اس کو چھوڑے. اور اگر بیوی کسی غلط نشے پہ ہے تو بیوی چھوڑے. تو بھائیو ہم غلط کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، ہماری انسانیت برباد ہو کے رہ جاتی ہے. اور ایک چیز جو ہمارے گھروں کو اور ہماری انسانیت کو چاٹ رہی ہے، کیونکہ انسانوں کے گھر بستے ہیں، باقیوں کے گھر اکثر جو ہے جنوں شیطانوں کے بستے نہیں ہوتے، وہ ہے ہماری انا اور ہماری انک. اچھا بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ میں غلطی پہ ہوں،
لیکن پھر سوچیدہ ہے، اکثر بیویاں کہہ دیتی ہیں، شوہر کہتا ہے نہیں اتنے ابو دی غلطی ہے، تیرے ابو نو میں نہیں سی کرنا ہے، یعنی میرا پیو غلط ہو سکتا ہے؟ بھئی انسان ہے، ہو سکتا ہے غلط، میرے بھرا غلط، تیرے تے گنگا جمنا نہاتے ہیں نا، انہاں تے زمزم نال منہ دھوتے ہیں، ترقی با ترقی جواب نہیں، لوگوں غلطی کو تسلیم کر لینا یہ بڑا پن ہے، اور اپنے آپ کو جھکا لینا، سر کو جھکا لینا، اس میں اللہ نے عزت رکھی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، مٹی میں ملے گا جھک جائے گا، اور میرا رب جھکی شاخوں کو پھل دیتا ہے، اکڑی ہوئی شاخوں کو میرا رب سرو کی طرح، سرو کے درخت کی طرح بالکل بے پھل کر دیتا ہے۔ لہٰذا جھکائیے، اپنی انا اور اپنی میں کو ختم کرنا سیکھیے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے گا۔ بابا جی نے آپ کے شہر میں ہی کہا تھا کہ پھلاں دا تو عطر بنا، ہمارے گھر میں خوشبوئیں ہوتی ہیں، عطر ہوتے ہیں، اس نے بھی لگائیں، اس نے بھی پرفیوم مہنگے مہنگے لگا لے، پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نہا تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ ہم میں ختم نہیں کرتے، اپنی انا میں لگے رہتے ہیں، وہ اپنی انا میں، ہم اپنی انا کی تسکین کے لیے سب ختم کر دیتے ہیں، لیکن حق ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا۔ وہ طلاق لے کے، خلا لے کے اپنے میکے چلی گئی، میں طلاق دے کے بچوں کو زندہ یتیم بنا کے بیٹھ گیا۔ دھکے کس نے کھائے ہیں؟ زندہ یتیم ہونا بڑا مشکل ہے، باپ مر جائے صبر آ جاتا ہے، ماں مر جائے صبر آ جاتی ہے، باپ بھی سامنے نظر آ رہا ہو لیکن اسے باپ کہہ نہ سکے، باپ کہے تو وہ سن نہ سکے، ماں بھی زندہ ہو لیکن ماں کو ماں نہ بول سکے، اور ماں بولے وہ سننے کے قابل نہ ہو، دونوں اپنی انا کے اندر اکڑے رہیں اور ٹوٹ جائیں۔ آندھیوں میں نے بڑے بڑے موٹے اکڑے ہوئے تنوں کو، درختوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، وہ باریک سی شاخ، وہ گھاس پھوس جو ہوا کے ساتھ ادھر جدھر کو رخ ہو جھک جائے، میں نے دیکھا ہے کہ آندھی کے بعد وہ سر اٹھا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو عقل مند آدمی آندھی میں بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے۔ تو اپنے گھر میں، اپنے گھر کو بچانے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے دونوں طرف سے جھکاؤ لازمی ہے، جھکاؤ لازمی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تیری میری انسانیت کو ختم کرتی ہیں، اور اس کی مثال بھی لے لیں، اگر انسانیت نہ ہو تو گھر نہیں چلتے، جلدی یا بدیر ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ واقعے تو سنے ہوں گے کہ شوہر نے اپنی بیوی کے چہرے پہ تیزاب ڈال دیا ہے۔ یہ کون ہے تیزاب ڈالنے والا؟ یہ وہی ہے جس نے ضد کر کے محبت کی شادی کی تھی کہ تو مینو چن دس نہیں ہے، تیرے تو علاوہ مینو دنیا نے ہر دس دی ہے، جے تو نہ ملی تو میں خودکشی کر لینی، ویاہ کرنا تو اتنے ہی کرنا ہے۔ ابھی ہوئے 2 مہینے نہیں ہوئے، چہرے پہ تیزاب ڈال دیا ہے۔ انسانیت نہیں تھی، انسانی خول پہن کے انسانی شکل میں آ گیا تھا۔ حالانکہ قرآن نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب نے خطبہ نکاح میں جو آیت شامل کی ہے نا، اس میں یہ لفظ ہے پہلے، یا ایھا الناس اتقوا، انسانوں اگر شادی کرنے لگے ہو تو اپنی انسانیت کے معاملے میں ڈرتے رہنا، سنبھال کے رکھنا، بالکل ویسے جیسے کچ کا برتن، شیشے کا برتن، گلاس، جگ، بچے کو پکڑا کے ہم کہتے ہیں خیال نہ لے کے جائیں، بیٹھک چ ویکھی ٹھڈا نہ لگے، ٹوٹ نہ جائے، پاج نہ جائے۔ یا ایھا الناس اتقوا، لوگوں شادی کرنے لگے ہو، شادی کرنے لگے ہو تو اپنی انسانیت کو سنبھال کے رکھنا۔ انسانیت، مرد میں دیکھنے میں انسان تھا لیکن اندر انسانیت نہیں تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اپنی بیوی کے چہرے پہ تیزاب ڈال بیٹھا اور درندہ بن گیا۔ اور اگر بیوی میں انسانیت نہیں، بیوی میں انسانیت نہیں تو میرے سامنے کراچی کا وہ واقعہ ہے، محلے والوں کو بدبو آتی ہے کہ گھر میں بہت زیادہ ببولے اٹھ رہے ہیں، سمیل آ رہی ہے، وہ بھاگے بھاگے جگہ تلاش کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ایک گھر سے سمیل آ رہی ہے، اس گھر میں گئے ہیں تو کیا ہے، عورت گوشت چڑھا کے وہ پکا رہی ہے، چولہا چل رہا ہے۔ پتہ کیا کہ یہ کیا، تو معلوم ہوا کہ اپنے شوہر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کو ہنڈیا میں ابال رہی ہے۔
یہ وہی تھی جس نے ضد کر کے بغاوت کر کے ماں باپ سے اس شوہر سے شادی کی تھی. اس میں جو اسے وقتی طور پہ نظر آیا انسانیت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، مگر جب اندر کی حیوانیت جاگی تو اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے کھا گئی. حضرات انسانیت نہیں تھی، لہٰذا نہ اس کا گھر بسا نہ اس کا بسا. انسانیت اپنے اندر رکھو تاکہ گھر چلے. میں مثال سے سمجھا دوں. دیسی بادام آپ نے دیکھے ہوں گے کلو پہ خریدیں، کبھی گھر لے کے آئیں، دیکھنے میں سارے بادام ہم نے سب کا پیسہ دیا ہے، لیکن جب ان کو توڑیں گے تو کچھ خالی نکلیں گے، کچھ جلے ہوئے نکلیں گے، کچھ میں الی ہوگی، اور کچھ نکلیں گے تو کڑوے نکلیں گے. نکلے صحیح سلامت ہے، کڑوے ہیں. اور تھوڑے ہیں جو میٹھے نکلیں گے، کام کے تھوڑے ہیں. دنیا میں اربوں انسان ہیں، لیکن کام کے جن میں انسانیت ہے، کتنے انسانیت سے خالی ہیں، کتنوں کی انسانیت جلی ہوئی ہے، کتنوں کی انسانیت کو الی لگی ہوئی ہے، کتنوں پہ میل چڑھی ہوئی ہے، اور کتنے ہیں جن کی جینون انسانیت ہے وہ بہت تھوڑے ہیں. پتہ کب چلتا ہے؟ 3 چیزیں. یا آپ ہمسایہ رہ کے دیکھ لیں، یا آپ کوئی مالی معاملہ کر کے دیکھ لیں، یا آپ اس سے سفر کر کے دیکھ لیں، وہ زندگی کا سفر ہو یا عارضی سفر ہو. پتہ چل جائے گا کہ جو بڑے بڑے میٹھے بول بولتا تھا، جھک جھک کے ملتا تھا، جو بڑے پیار اور عزت سے نام لیتا تھا، جو تو ہی تو اور کوئی نہیں، آج وہ نظر سے نظر بھی ملانا نہیں چاہ رہا ہے. کون ہے یہ؟ دیکھنے میں انسان ہے لیکن اندر انسانیت نہیں. اسی لیے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. بھائیو، اگر اپنے گھروں میں سکون، چین، اطمینان چاہتے ہو تو یہ بات بھی لے آئیں کہ اپنے گھروں میں ایمان جڑ ہوتی ہے، اسلام اوپر تنا ہوتا ہے. ایمان